بلا تاخیر وطن عزیز کے مشہور و معروف خطیب جن کا میں اور آپ انتظار کر رہے تھے وہ پہنچ چکے ہیں۔ مقرر شریبیاں واعظ نکتہ دان خطیب اسلام انداز حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمہ اللہ تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب آپ کے سامنے مخاطب ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ بیان فرماتے ہیں حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وقال الله سبحانه وتعالى فلا
صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى وقال الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلي جنته صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف سارے ذوق اور محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب سے پہلے تو تمام آنے والے مہمانان گرامی سے معذرت کرتا ہوں کہ آنے میں تاخیر ہوئی، کچھ اپنی سستی، کچھ سفر کی دشواریاں، اور پھر کچھ عید کے دن لوگوں کا ملنا ملانا، گھر سے نکل رہا تھا، بیرون ملک میں بھتیجا پڑتا ہے، اچانک سامنے آ گیا، 4 بجے کی فلائٹ سے لاہور اترا یہاں، پھر اس کے ساتھ مجھے آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑا، تو وہی آدھا گھنٹہ تاخیر کا سبب بنا۔ قدرت کے بھی عجیب کھیل ہے، جو اس کا نظام جو چل رہا ہے انسان کی سمجھ سے بہت اونچا ہے۔ ہر گھر کے اندر کھانا پک رہا ہے، آنے والے مہمان اور کھلانے والوں کی انداز نرالے ہیں، کسی کے گھر کھانا پک رہا ہے، بیٹیاں گھروں سے رخصت ہو رہی ہیں، کئیوں کے ہاں ولیمے کی دعوت ہے، کئیوں کے گھر کے اندر عید ملن پارٹیاں ہیں، اور کئیوں کے گھر کے اندر احصال ثواب کی تقریبات ہو رہی ہیں۔ کوئی گھر سجا رہا ہے، کوئی گھر اجڑنے پر رو رہا ہے، کوئی کسی کے مہمان کی آمد پر گھر کو خوشیوں سے دوبالا کر رہا ہے، اور کسی مہمان کی جامت پر کوئی آنسو بہا بہا کر اس کی جدائی میں صدمے بہا رہا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آج کا پروگرام بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ پورے سال کے اندر یہ کچھ دن ہے جو مجھے آرام کے 5-7 دن گزارتا ہوں۔ برادر محترم امجد فاروقی صاحب کا حکم ہوا، نوید بھائی بیٹھا ہے، کہ ہمارے بہت ہی محبوب ساتھی جناب عبدالحمید صاحب، عبدالحفیظ صاحب، ان کے عزیز رشتہ داروں میں ایک مائی صاحبہ کا انتقال ہوا،
ملک عظمت صاحب، ملک افضل صاحب، ملک شکیل صاحب، ان کی والدہ محترمہ ملک سہیل صاحب، تو مجھے حکم ہوا حاضری دینے کا۔ میں نے کہا ضرور آؤں گا، کہ یہ موقع ماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کا ہوتا ہے۔ ماں سب کی ماں ہوا کرتی ہے، وہ سیب سانجا ہوا کرتا ہے، ماں بھی سب کی سانجی ہوا کرتی ہے۔ انسان جب بالکل غیرت کی ناخن اڑا دیتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، تو جب کوئی غیرت مند کسی غیرت مند کو ماں کا واسطہ دیتا ہے تو بڑے بڑے ہلاکو خاں اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں۔ کسی کے دروازے پر ماں جھولی پھیلا کر اپنی اولاد کی بھیک مانگنے لگ جائے، یا کسی پنچایتی فیصلے میں اپنا دوپٹہ دکھائے، تو بڑے بڑے روب و دبدبے والے، بڑے بڑے چنگے مرس جس کو کہتے ہیں، وہ بھی نظریں جھکا دیتے ہیں۔ یار ماں آئی ہے، دعا کرو ماں دنیا کے اندر بھی سفارشی بنے اور آخرت میں بھی اللہ کے دربار میں سفارشی بن جائے۔ اور امید ہے مالک کائنات نے جو ماں کا تحفہ دیا، قیامت کے دن جو 99 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بیٹے کا دکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ بھی اپنے بندے کو کبھی دکھ ہی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ تو انسان گناہوں والی زندگی سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، ورنہ وہ تو روزانہ ہی اپنی رحمت کے دریاؤں کو ہماری طرف اس کی لہروں کو بھیج دیتا ہے کہ میرے رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا لو اور اپنی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کروا لو۔ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ بھاگنے کو اٹھنے کو دل کرتا ہے، ورنہ جہاں قرآن سنایا جائے، حضور کی سیرت کے تذکرے سنائے جائیں، یہی تو جگہ ہیں جہاں دل کی مشینری کو واش کیا جاتا ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، فرمایا اگر دل کی دنیا کو چیک کرنا ہو یہ آباد ہے یا اجڑی ہوئی ہے، تو 3 لیبارٹریوں میں اس دل کی دنیا کو لے کے جا۔ پہلی قرآن والی لیبارٹری، دوسری وہاں جا حضور کی سیرت سنائی جائے، تیسری لیبارٹری تنہائی ہے کہ جہاں بیٹھ کر تنہائی میں اکیلے پن میں رب کو یاد کیا جائے۔ اگر یہ تیری دل کی مشینری ان 3 جگہ پر چل رہی ہے، کارآمد ہے، تو تیرا دل زندہ ہے۔ اگر تیری دل کی مشینری ان 3 جگہوں پر کام کرنا چھوڑ دے تو اللہ سے اولاد، مال، یہ ساری چیزیں بعد میں مانگ، پہلے جھولی پھیلا کے اللہ سے دل مانگ۔ تیرے پاس دل نہیں، دل تیرا مر چکا ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ، رحمت خداوندی بھی۔ دیکھو بھائی، کسی کے دروازے پر کشکول لے کے جا کے کھڑے ہو جاؤ اور وہ خیرات دے اور ہاتھ یوں کر لیں، وہ اوپر سے دے گا تو نیچے گرے گا، ہمارے ہاتھوں میں تھوڑی آئے گا۔ تو جب تک یہ دل کو کشکول نہیں بنائیں گے، کاسا نہیں بنائیں گے، اس کے سامنے پھیلانے والا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی انکساری والا نہیں بنائیں گے، تو رحمت خداوندی کہاں سمائیں گے؟ اس دل میں بیوی کی، دنیا کی، حسن کی، جمال کی، مال کی، دولت کی، حرص کی، بغض و عناد کی، تکبر کی، اتنی یہاں حویلیاں بنی ہوئی ہیں، اللہ کی محبت دل میں کہاں سے آئے گا؟ اس دل کے برتن کو خالی کرنا پڑے گا، اور خالی کر کے جب اللہ کے دربار میں قربان جاؤں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے ایک عورت آئی آپ کے پاس اور آ کے کہنے لگی، بایزید تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ کتنی غصے والی بات کی، توہین ہو گئی۔ تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ فرمایا اٹھ کے چلی جا، اس کا جواب اب نہیں، پھر تجھے کبھی دوں گا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد خواب میں اسی بڑھیا کے آئے، جنت کی پوشاک، جنت کے محلات کے پاس کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا بایزید کیا بنی؟ کہا تیرے گدھے کی دم بری، میری داڑھی بہت اچھی ہے۔
اللہ نے اس پر بڑا معاملہ کر دیا۔ کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا، اللہ نے مجھ سے پوچھا با یزید کیا لایا ہے؟ کہ تو نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے جواب دیا شہنشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو دربار کا جو شہنشاہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کیا لایا ہے، وہ یہ پوچھتا ہے کیا لینے آیا ہے بھائی۔ تو میرے رب نے میرے سے پوچھا کیا لینے آیا ہے؟ میں نے کہا اللہ میں تیری رحمت کا سہارا لینے آیا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا جا پھر میں نے تجھے اپنی رحمت کا سہارا دے دیا، دنیا کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جنت کے دروازوں کو تیرے لیے کھول دیا ہے۔ تو آج جتنی دیر بیٹھیں گے اپنے آپ کا ماحول، اپنا انداز، اپنے چہرے کی کیفیت اور دل کی کیفیت کو ایسی بناؤ کہ وہ پوچھ لے کیا لینے آیا ہے۔ اور جب وہ کسی سے پوچھ لیتا ہے کیا لینے آیا ہے تو دیے بغیر خالی نہیں بھیجتا ہے۔ یوں نہیں کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے، یوں نہیں کہتا یار تو نے آنے میں دیر کر دی، میں نے رمضان میں ساری زکوٰۃ نکال دی ہے۔ دینے والوں کے تو دینے کی انتہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اللہ سے تجارت کی، صدقات خیرات مال تو سب نے دیے، لیکن عثمان غنی کی تجارت کا سلسلہ جاری رہا، اور ایسا سلسلہ جاری رہا کہ آج بھی مدینہ پاک میں حضرت عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ بینک میں کھلا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 940 اونٹ ایک وقت میں دے دیے۔ آج قربانی پر آپ اونٹ خریدنے جاؤ تو 3 لاکھ روپے کا ایک اونٹ ہے، 18 کروڑ روپے کے اونٹ اس وقت دے دیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ 60 گھوڑے دے کر 1000 کا فگر پورا کر دیا۔ 23,000 روپے، 23,000 درہم، چاندی کا درہم ہوتا تھا، 23,000 درہم کی جگہ خرید کے مسجد نبوی میں شامل کر دی۔ بیر روما 35,000 دینار سونے کا ہوتا تھا۔ اللہ کو یہ تجارت اتنی پسند آئی کہ پھر اس کنویں کے ارد گرد 1500 کھجوروں کے درخت لگ گئے۔ عرب والوں نے ان درختوں کو سنبھال لیا، اس کی آمدن کا جو پیسہ آتا وہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے مدینے کے غرباء پر تقسیم کیا جاتا۔ پھر عرب والوں نے حضرت عثمان غنی کے نام سے مدینے میں ہوٹل بنایا، اس کا نام فندق عثمان رکھ دیا۔ تو ہوٹل اور اس باغ کی جو آمدنی اس وقت 50 بلین آ رہی ہے، جو یہ بلدیہ والے ہیں، دلہ کمپنی ہے مکہ مدینے میں، ان کے گیس کے بل اور ان کی تنخواہیں آج بھی حضرت عثمان غنی کے کھاتے سے ادا کی جا رہی ہیں، اور باقی 25 بلین جو ہے وہ سارے مدینے کے غرباء، بیواؤں اور یتیموں پر عثمان غنی کے اکاؤنٹ سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ کہ ایسی تجارت کی، خود تو قبر میں چلا گیا، اکاؤنٹ قیامت کی صبح تک اللہ کے خزانوں میں کھلوا کے چلا گیا ہے۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا ہوگا، کہا ہوگا یہ کوئی اللہ نہ کرے میں اپنے ایک محاورے میں کہے بیوقوف تو نہیں ہے، بیوی کو نہیں دیکھ رہا، بچوں کو نہیں دیکھ رہا، خاندان کو نہیں دیکھ رہا، یہ کوئی پاگل تو نہیں۔ صحابہ کو، نبی کے غلاموں کو سمجھ آ گیا تھا جو پاس ہے وہ پرایا ہے، جو دے دیا وہ اپنا ہے، اور اللہ کو یہی بات پسند ہے۔ اور مرنے کے بعد اسی چیز پر انسان کے فیصلے ہوں گے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا چھوڑ کے آیا ہے، پوچھا جائے گا کیا لے کے آیا ہے۔ انسان کا روزہ، حج، مال، زکوٰۃ، انسان کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ یہ کر کے آیا تھا، ثبوت کے طور پہ آج ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ موت آئے گی،
کہیں بھی چلے جاؤ، زندگی کے کسی حصے میں آئے گی، عمر کے کسی حصے میں آئے گی۔ اگر بچپن میں مرنا ہے تو جوانی نہیں آ سکتی، جوانی میں مرنا ہے تو بچپن میں کوئی نہیں مر سکتا، بڑھاپے میں مرنا ہے کوئی جوان کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا، اگر دلہن بنے مرنا ہے تو کنواری کو کوئی نہیں مار سکتا، اگر بوڑھی ہو کے مرنا ہے جوان کو کوئی قبر میں نہیں اتار سکتا۔ موت، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، فیصلہ بھی خود کیا، اس کا علم بھی اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، یہ میرا رب جانتا ہے۔ آپ کو مجھے کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ سے موت مت مانگو بلکہ ایمان والی موت مانگو۔ یوں نہ کو اللہ مجھے موت دے دے یا اللہ مجھے مار دو، یہ کفر ہے۔ ہاں، اللہ موت آئے ایمان پر آئے، موت آئے خاتمہ بالخیر ہو، موت آئے کلمے پہ آئے، یہ موت اللہ سے مانگو۔ ورنہ مرنا تو ہے، کھیتوں میں مر جائیں گے، مرنا تو ہے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے۔ آج ہسپتالوں میں اتنے لوگ نہیں مر رہے جتنا موٹر سائیکل پہ مر رہے ہیں میرے۔ جیسی نیت، جس کام پہ مدد مانگو ویسے ہی معاملے ہو رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا میری امت پر، اللہ اکبر، پیدائشیں کم ہوں گی، جنازے زیادہ اٹھیں گے۔ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے جنازہ نہ اٹھ رہا، ہر گھر سے جنازہ جا رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں ویسے لوگ موت کے گھاٹ اتریں گے۔ مر تو روزانہ رہے ہیں، غسل تو سب کو دیا جا رہا، کفن تو سب کو پہنایا جا رہا، جنازے کے پیچھے کلمہ شہادت کی آوازیں سب کے پیچھے لگ رہی۔ امام صاحب 4 تکبیر نماز جنازہ کی نیت سب کے جنازوں میں کروا رہا، لیکن کبھی آپ نے میں نے یہ سوچا روزانہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں جا رہے ہیں، قبر کے اندر کون ایمان لے کے جا رہا ہے، کون ایمان کے بغیر جا رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے، اللہ اکبر، جنازے کو کندھا دینے والا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ سامنے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، چوتھا کندھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ قبرستان میں آپ کی میت پہنچی، ابو ذر غفاری سے رہا نہ گیا، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لٹھ تھا، آپ نے قبر کے اندر اتار دیا، قبر کی تہہ میں اپنے لٹھ کو یوں مارنے لگ گئے اور زبان حال سے کہنے لگے اتدری من التی جئنا بہا الیک، اتدری من التی جئنا بہا الیک، اے قبر کی دیواروں کشادہ ہو جاؤ، اے قبر کی مٹی ذرا نرم ہو جا، تجھے پتہ نہیں آج تیرے اندر کون آ رہی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کو رحمت دو عالم سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان سے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، او لوگو تمام جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ اے قبر ذرا دیکھ کے استقبال کرنا، یہ وہ عورت ہے، یہ وہ آج خاتون آ رہی ہے امام الانبیاء نے دنیا سے جاتے وقت جس کے کان میں کہا تھا او لوگو سن لو، قیامت کے دل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے حوض کوثر کے پاس کھڑی ہوگی۔ یہ وہی عورت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت کان میں کہا تھا بیٹی میری جدائی چل دل کی ہے، القریب میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی آ کے میرے سے ملاقات کرے گی۔
اس کے بیٹوں کو جنتی جوانوں کے سردار بنا دیا، اس کا ابا نبیوں کا سردار، اس کی ماں کو اللہ کا سلام آیا۔ یہ وہ عورت ہے جو مصلی پر رات کی تاریکی میں کھڑی ہو کے سارا اللہ کا قرآن سنا دیا کرتی تھی۔ ہوش کر ذرا، ڈنڈا مار رہے قبر میں، ہوش کر۔ مجھے پتا تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ اب قبر سے آواز آئی، یا آواز، لاٹھی اٹھا کے باہر پھینکی قبر۔ جب ازر کی لاٹھی کو باہر جھٹکا دیا، یا آواز، کس کو مخاطب ہو رہا ہے، کس کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ اوہ ابو ذر، کس کو شجرے سنا رہا ہے، کس کو القاب بتا رہا ہے، کس کو آنے والے کا انداز بتا رہا ہے؟ چل اپنی لاٹھی باہر نکال۔ یا حسب نسب نہیں چلا کرتے، بلکہ قبر کے اندر تو عمل چلا کرتے ہیں۔ عمل اچھے ہوئے اچھا سلوک ہوگا، اگر عمل اچھے نہ ہوئے سے اچھائی کی امید کوئی نہ رکھے۔ یہ وہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، جس کی گود میں کھیلنے والا کربلا کا شاہ سوار بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک قبر کا حال دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہر گئے، رونا آیا، روتے روتے ہچکی بن گئی۔ اہل قبر سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، اے قبر والو، تم بتاؤ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا بنی ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ اکبر، قبر والا کہنے لگا، قبر سے آواز آئی، اے علی، اپنا رونا تو ہم بعد میں سنائیں گے، پہلے یہ بتا، جن کو ہم چھوڑ کے آئے تھے، جن کو پیچھے رونے کے لیے چھوڑ کے آئے تھے، دنیا والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بیٹا چھوڑ کے آیا تھا، بیٹی چھوڑ کے آیا تھا، رشتہ دار چھوڑ کے آیا تھا، خاندان چھوڑ کے آیا تھا، بیوی چھوڑ کے آیا تھا، مکان جائیداد چھوڑ کے آیا تھا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی ہے کہ نہیں؟ آج نماز کے لیے اٹھ کے نہیں جاتا، کہتا دکان سانبھنے والا کوئی نہیں۔ آج مکان چھوڑ کے رشتہ داروں میں نہیں جاتا، کسی کی موت میت میں نہیں جاتا، کہتا مکان کو تالا لگ گیا۔ اللہ اکبر، چور ڈاکو بڑے، مہنگائی کا زمانہ ہے، جب جنازہ اٹھے گا یقین جانو نہ چاہتے ہوئے تیرے مکان کے اندر کوئی اور آگے ڈیرا ڈالے گا۔ جب تم عموماً مٹی کے نیچے چلا جائے گا، تیری دکان پر نہ چاہتے ہوئے تیرا رشتہ دار آگے بیٹھ جائے گا۔ آنے والا وقت ہر قریب آئے گا۔ آج ایک پل کی فرصت نہیں، آج روزہ رکھنے کا موقع نہ ملا، رمضان المبارک کا مہینہ، کئی گھروں سے مسکراتا گزر گیا اور کئی دروازوں سے روتا ہوا رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ جب روتا ہوا رمضان المبارک کا مہینہ گیا، بد دعائیں دے کے گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جنہوں نے رمضان کے روزے نہ رکھے، جنہوں نے تراویح میں قرآن نہ پڑھا، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال نہ جانا، حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ جانا، رمضان المبارک دروازے پر لعنتیں دے کے چلا گیا۔ الہ العالمین، جیسے میری نہ قدری کی، قیامت کے دن ان کے عملوں کی نہ قدر نہ کرنا، جیسے مجھے برباد کیا، اللہ میدان معاشر میں ایک ایک کو کھڑا کر کے برباد کر دینا۔ آج جس کی انگلی اٹھتی ہے میرے عزیزوں، آج جو بھی کھڑا ہوتا ہے فوراً اعلان کرتا ہے، دیکھو جی حکومتوں نے بیڑا غرق کر دیا، ملک تباہ کر دیا، تیرے گھر میں آگ لگی، حکومت نے بیڑا غرق کر دیا، چینی مہنگی ہو گئی، حکومت نے بیڑا غرق کر دیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، حکومت نے بیڑا غرق کر دیا، اللہ اکبر، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، حکومت نے بیڑا غرق کر دیا۔ جس کے پاس سائیکل بھی نہیں وہ بھی تیل کے مہنگا ہونے پہ رو رہا ہے، جس نے کبھی زندگی میں 1000 کا نوٹ نہ دیکھا وہ بھی ریال کے مہنگا ہونے پر، وہ بھی ڈالر کے مہنگا ہونے پہ رو رہا ہے۔ میرے عزیزوں،
عزیزو جس کے گھر کے اندر کبھی بڈسٹل فین نہ چلا وہ بھی بجلی کے یونٹ مہنگا ہونے پہ رو رہا ہے. ہائے آگ لگ گئی. وزیر اعظم پی ٹی آئی کا بیڑا غرق ہو گیا, وزیر اعظم مسلم لیگ کا بیڑا غرق ہو گیا, پی 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 کا بڑا غرق ہو گیا. سیاستدانوں نے یوں کر دیا, ممبروں نے یوں کر دیا, سارا کچھ انہوں نے کیا, تو نے کچھ نہیں کیا. نفرتوں کی جو تیرے گھر میں آگ جلی, اس سے بھی پاکستان کا تیرے ملک کا عمل خراب ہوا. تیرے گھر کے اندر آج سارے دل میں قرآن نہ کھلا, 24 گھنٹے میں کسی نے نماز کا سجدہ نہ کیا. رب ذوالجلال کی قسم ہے اس سے بھی تیرے ملک کی ٹھنڈی ہواؤں میں خرابی آئی ہے. تیرے گھر والوں نے سر پہ دوپٹہ نہ اوڑھا, تیری بیوی نے سر سے دوپٹہ اتارا, تیری بیٹی نے گلے سے دوپٹہ اتارا. اللہ اکبر. اور تیری بہو نیم کپڑے پہن کے برہنہ ہو کے تیرے سامنے آ گئی. تو کیا سمجھا اسمبلیوں میں بیٹھنے والوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. تیرے گھر کے اندر جو بے حیائی کی آگ لگی, رب ذوالجلال کی قسم ہے اس سے بھی تیرا ملک تاریکی میں ڈوب گیا ہے. ہر چوک کے اوپر سودی بینکاری ہے. اللہ اکبر. 25% نفع کی شرح دے رہے ہیں, کوئی 12% دے رہا ہے. بابا جی اپنی پینشن رکھ دو, بابا جی پینشن کا پیسہ بینک میں جمع کرا دو, سال کے بعد 20 لاکھ میں 25,000 لے جانا. جو تیرے گھر کے اندر سود کا پیسہ آ رہا ہے, تیرے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے اور تیرے منہ پر تیری اولاد جوتے مار رہی ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے اس سے بھی تیرے گھر کی نہیں بلکہ تیرے ملک کے کھیتوں کی ہریالی میں آگ لگ چکی ہے. نماز تو نے نہ پڑھی, اللہ اکبر. قصور حکومت کا ہو گیا. سجدہ تو نے نہ کیا, اللہ کے قہر کو تو نے آواز دے دی, اللہ کے غصے کو تیرے سجدے کی الکاری پر, تیرے قرآن پاک کی تلاوت کی الکاری پر اللہ کے غصے غضب کو تیش آ گیا. اس کے اندر اسمبلیوں کا قصور کوئی نہیں. آج تیرے گھر کے اندر جو نفرتوں کی آگ جلی ہوئی ہے, اللہ کی قسم تیری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. آج میرے عزیزوں سارے مل کے اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں, ایک مرتبہ ندامت کا آنسو بہا لیں. اسی لیے کہا جائے صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے, اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. سردی کے موسم میں بستر پہ بچہ پیشاب کر دے, 1% جس کے دل میں محبت ڈالی وہ بچے کو پیشاب والی جگہ سے اٹھا کر خود سینے پہ لٹا کر خود گیلی جگہ پہ لیٹ جائے. 1% ایک درجہ جس میں محبت ہے, اس کی محبت اتنا جوش مارتی ہے کہ گیلی جگہ پہ اولاد کو نہیں لٹاتی. جو 99 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اگر بندہ اس کے آگے روئے گا تو اللہ جہنم کے عذاب کے حوالے کہاں کرے گا. آج میرے عزیزو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. حکومتوں سے توبہ نہ کراؤ, ایم ایل اے ایم پی اے سے توبہ نہ کراؤ. میرے عزیزو صرف بدماشوں سے توبہ نہ کرواؤ, ظالموں سے توبہ نہ کرواؤ, صرف ناچنے والوں سے توبہ نہ کرواؤ. سجدہ کرنے والے بھی توبہ کریں, روزہ رکھنے والے بھی توبہ کریں, صدقات خیرات کرنے والے بھی توبہ کریں, ذکر اذکار کرنے والے بھی توبہ کریں. جب یہ امت اجتماعی طور پہ توبہ کرے گی, اللہ اکبر, اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. جب میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہوگا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. قرآن کا بول حق, قرآن کا بول سچ. میرے بندے توبہ کرے گا, اجڑی گودوں کو آباد کر دوں گا. میرے بندے توبہ کرے گا, اجڑی فصلوں پہ ہریالی لے آؤں گا. میرے بندے اگر توبہ کرے گا, تیری ضرورت کے لیے زمین اور آسمان سے پانی نکالوں گا. میرے بندے توبہ کرے گا تو تجھے کیا پتا, رزق کے دروازے کھول دوں گا, عزت کے دروازے کھول دوں گا, پریشانیوں کے دروازے بند کر دوں
دوں گا. آج روتا ہے, تیرے آنسو صاف کوئی نہیں کرتا. اگر میرے بندے توبہ کا آنسو آنکھ سے بہائے گا, ادھر زبان سے یا اللہ توبہ کہے گا, ندامت کا آنسو آنکھ سے بہائے گا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, ماں کے آنے سے پہلے, باپ کے آنے سے پہلے, اولاد کے آنے سے پہلے میں اپنی رحمت والی چادر سے تیرے آنسوؤں کو صاف کر دوں گا. حدیث پاک میں آیا قیامت کا دن ہوگا, ایک گناہگار کو اللہ اپنے سامنے بلائیں گے, ادھر آ, اللہ کے سامنے نام اعمال دیکھا جائے گا, رجسٹر والا کھاتا گناہوں سے بھرا ہوا, دائیں بائیں کوئی نیکی نہیں, زندگی کے 75-80 سال میں کوئی نیکی نہ کی, خدا کو منہ نہیں دکھائے گا. اللہ کہیں گے منہ پر اٹھا, یا اللہ شرمندہ ہوں, کیسے تیرے دربار میں منہ اٹھاؤں, کوئی بھی تیرے دربار میں عمل لے کے نہیں آیا. اس کی رحمت کو جوش آئے گا, اس کی قریبی کو جوش آئے گا. اللہ حدیث پاک میں آیا, بدری کریم نے خود کر کے دکھایا, اللہ اپنی رحمت والی چادر کو یوں اٹھائے گا, اپنے بندے کے سر پہ ڈال دے گا, پھر اس چادر کے اندر اللہ پاک اپنا چہرہ ڈال دیں گے, پھر بندے سے کہیں گے یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا. بندہ اقرار جرم کرے گا, جی اللہ گناہ کیا تھا, آج میرے سے کیسی امید رکھتا ہے, اللہ آج تیرے سے معافی کی امید رکھتا ہوں, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی معافی کی امید رکھتا ہے. جا میرے بندے, جیسی نیت لے کے آیا, جیسا گمان لے کے آیا, ویسا تو نے میری رحمت کو پایا. میں نے اعلان کر دیا, آج تو اپنے گناہ لے کے آ گیا, تیرا رب آج رحمت لے کے آ گیا. وہ تو اپنے بندوں کو اتنا معاف کرتا ہے, لیکن بندہ معافی مانگنے کو تیاری کوئی نہیں. انسان کیا لے کے جاتا ہے بجائے اچھے اعمال کے, سوائے اچھے اعمال کے, اور اس کے پاس کچھ نہیں. اور اچھے اعمال میں سے وہ میرے عزیزوں, اچھا پیار جو لوگوں میں تقسیم کرے. نماز ارکان دین ہے, روزہ ارکان دین ہے میرے عزیزوں, یہ عبادات ہے. روزہ اللہ اکبر ایمان کی پہچان ہے, اسلام کی پہچان ہے, مسلمان ہونے کی پہچان ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, روزہ ایمان والوں پر, نماز ایمان والوں پر, حج ایمان والوں پر, زکوٰۃ ایمان والوں پر. یہ میرے عزیزوں ایمان کی نشانی, یہ اسلام کی نشانی ہے. اللہ اکبر, امتی ہونے کی نشانی کیا ہے, آقا کا غلام ہونے کی نشانی کیا ہے. اللہ اکبر, گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینا, پتھر مارنے والوں کو سینے سے لگانا, دشمنوں کو اللہ اکبر راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کر ان کا نام لے لے کے اللہ کے دربار میں رونا, یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے پیار کی نشانی ہے. آج ہمارے پاس تبلیغ کی بھی کمی کوئی نہیں, ہر مسجد میں چلے 4 مہینے والے ملیں گے. آج ہمارے پاس جہاد کی کمی کوئی نہیں, ہر گاؤں سے 2-4 آدمی تمہیں مجاہد ملیں گے. آج میرے عزیزوں نمازیوں کی کمی کوئی نہیں, چلو سارا گاؤں نہیں آتا, ہر گھر سے ایک آدھا تو آتا ہوگا. آج روزے داروں کی کمی کوئی نہیں میرے عزیزوں, چلو سارے گاؤں والوں نے نہ رکھے, آدھے لوگوں نے رکھے ہوں گے, لیکن ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ روزہ دار بھی بد اخلاق, نمازی بھی بد اخلاق, تبلیغ والا بھی بد اخلاق, میرے عزیزوں مجاہد بھی بد اخلاق, صحابہ کی ناموس پہ لڑنے والا بھی بد اخلاق, مسجد کا مؤذن بھی بد اخلاق, مسجد کا امام صاحب معذرت کے ساتھ کہوں گا بد اخلاق, عبدالحنان مقرر پاکستان وہ بھی بد اخلاق. مزاج کے مخالف بات ہو جائے, مزاج سے گزری ہوئی بات ہو جائے, عبدالحنان بھی اپنے آپ پہ میں نہیں رہتا. آج میرے عزیزوں امت کے اندر اگر اخلاق زندہ ہو جائے گا, نبی والا پیار زندہ ہو جائے گا, حضور والی محبت ہو جائے گی, دامان اپنے گھر کا پیار والا دامن وسیع ہو جائے گا, بھائی کو بھائی سمجھنے لگے گا, بیل کو بیل سمجھنے لگے گا, بیل کا حصہ جب باپ کی جداد میں سے فرض سمجھ کے دے گا, بھوکے بھائی کو سینے سے لگائے گا, ماں باپ کے قدموں میں بیٹھے گا. رب ذوالجلال کی قسم ہے, پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. بدر کے اندر میرے نبی کے یار کیا لے کے گئے تھے؟ تلواریں نہیں,
بدر کے اندر میرے نبی کے یار کیا لے کے گئے تھے؟ اونٹ گھوڑے نہیں 313 کے پاس 2 گھوڑے تھے، 313 کے پاس زبیر بن عوام، مقداد بن اسود کے پاس 2 گھوڑے 60 اونٹ، 313 سوار 60 اونٹ۔ جس اونٹنی پر حضور سوار تھے اس پر بھی 2 ساتھی حضرت علی اور حضرت مرصد رضی اللہ، ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے حضور بیٹھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے علی بیٹھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیں گے۔ حضور علیہ السلام سواری کرتے، علی آ کے بیٹھ جا، علی روتے قدموں پہ پیر ہاتھ رکھ کے سر رکھ کے رونے لگ جاتے۔ کملی والے تجھے پیدل ضرور چلاتا، اگر ہجرت کی راہ تجھے صدیق نے پیدل چلایا ہوتا۔ میں تو صدیق کا غلام ہوں، اگر تجھے صدیق کندھے پر بٹھا سکتا ہے تو میں اپنی باری کا حصہ تجھے اونٹنی پر نہیں بٹھا سکتا۔ میرا نبی ان کو لے کے کہاں پہنچے؟ تھا کیا ان کے پاس؟ یہ تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے تاکہ کافروں کی معاشی حالت کمزور پڑ جائے، ان کی معیشت پہ ضرب آ جائے۔ مدینے سے باہر نکلے، جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ کا جی ابو سفیان چلا گیا، کہ پھر ابو جہل آ گیا، ان کو لڑنے لے جا رہے ہو؟ جو ایک ایک کھجور چوس کے افطاری کرتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ان کو جبرائیل نے پیروں پہ نظر ڈالی، ان کا جوتا کوئی نہیں، سر پہ نظر ڈالی، ان کے پاس رومال ٹوپی کوئی نہیں، پیٹ پہ نظر ڈالی، پتھر بندہ پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، ہاتھ پہ نظر ڈالی، یہاں پہ نظر ڈالی، تلوار کوئی نہیں، ہاتھ پہ نظر ڈالی، نیزہ کمال کوئی نہیں، تیر کمال۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسلام کی سب سے بڑی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کل کے ساتھ جا رہے ہو؟ اسلام کے سب سے بڑے کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا تھا؟ محبت تھی، پیار تھا۔ 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی ٹرافی تھوڑی ملنی تھی، کوئی تمغہ تھوڑی ملنا تھا۔ 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک کو رحمت والے نبی نے کہا گھر چلا جا، تو قد کا چھوٹا عمر کا کچا۔ دوسرے کو کہا تو قد کا لمبا طاقتور ہے، چل۔ چھوٹا بڑے کے آگے کھڑا ہو کے رونے لگ گیا۔ سنا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر چلا جا۔ کس منہ سے جاؤں؟ انہوں نے کہا یہ رستہ ادھر سے چلا جا۔ کہ رستہ تو مجھے بڑا آتا ہے، لیکن گھر جا کے ماں کا سامنا کیسے کروں گا؟ اماں نے یہ کہہ کے نگاہیں نیچے کر لی کہ تجھے رسول اللہ نے اپنی نظروں سے گرا دیا، میرے گھر میں کیا لینے آیا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مستورات کے پاس بھیجا۔ حضرت بلال نے پردے میں جا کے آواز لگائی، آج قرآن کا حکم آ گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ دو۔ بلال یہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سونا جس کے پاس اتنا ہے، چاندی جس کے پاس اتنی ہے، اتنی مالیت کا پیسہ 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی یا مالیت کا پیسہ زکوٰۃ دو۔ بلال نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا سونے چاندی پیسے سمیت جہنم میں جلائی جاؤ گی۔ نبی کی غلاموں نے، نبی کی امتیاں نے، غیرت مند عورتوں نے، عزت دار معززات ماؤں بہنوں نے، صحابیات نے سنا، اپنی چوڑیاں اتاری بلال کے قدموں میں پھینک دی، کانوں کی بالیاں اتاری بلال کے قدموں میں پھینک دی، گلے کے ہار اتارے حضرت بلال کے قدموں میں پھینک دیے۔ حضرت بلال نے کہا سارا نہیں کہا، اس کا کچھ حصہ دینے کو کہا کہ بلال سارا لے جا۔ حضرت بلال نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ جو چیز جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے، بلال رکھنا تو دور کی بات، آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہے۔ آج تیری میری محبت بھی ہے، تیرے میرے گھر کے اوپر ہرے رنگ کا جھنڈا لگا ہوا ہے، تیرے میرے گھر کے اوپر خدام کا جھنڈا لگا ہوا ہے، تیرے میرے گھر کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ اندر دیکھ کیا ہو رہا ہے، تیرے میرے گھر کے اندر موسیقی کے آلات پڑے ہیں، کیا میرے نبی نے انہیں رکھنے کا حکم دیا؟ باپ دادے کی تصویر لگی ہے، کیا میرے نبی نے لگانے کا حکم دیا؟ شوقیہ کتا گھر باندھ رکھا ہے، کیا میرے نبی نے رکھنے کا حکم دیا؟ میں تجھے کیسے مان جاؤں تو آج کے رسول ہے۔
آج کے رسول تو نبی کا خریم رضی اللہ عنہ ہے، ان کی عادت تھی، ان کا فیشن شوق تھا، صحابی بھی تھے اور شوق تھا، لمبے لمبے بال اور تہمت جو آج کے جٹکوں کی طرح باندھتے ہیں، اوپر سے اونچی نیچے سے نیچی، سارا گد گھسڑتا آتا تھا۔ یہ مجلس میں نہیں بیٹھے تھے، ان کا ایسے ہی مجلس میں ذکر ہو گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا خریم بہت ہی اچھا ہے، دو کام چھوڑ دے، بال کٹوا کے کانوں کی لو تک لے آئے اور تہمت پیچھے سے اونچا کر لے۔ مجلس سے ایک صحابی اٹھے، خریم رستے میں مل گئے، خریم آج اللہ کے نبی نے تجھے اچھا کہا اور یوں کہا اگر دو کام چھوڑ دے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، کیا کہا کہ تہمت اونچا کر لے، بال کٹوا لے، پاس چھری تھی، یوں چھری پکڑی، بالوں پہ پھیرنا شروع کر دی، اپنے بال کانوں کی لو تک لے آئے، پھر چھری پکڑی، پچھلی تہمت کا حصہ کاٹا، پنڈلیوں تک تہمت لے آئے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہا کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیسا لگ رہا ہوں، کملی والے میں تجھے کیسا لگ رہا ہوں۔ نبوت کی آنکھیں برسنے لگی، فرمایا آج تو اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ تجھے دیکھ کر زمین میں مصطفیٰ کو پیار آ گیا، عرشوں سے خدا کو پیار آ گیا۔ کیا وہ نمازی نہیں تھے؟ کیا وہ روزے دار نہیں تھے؟ اسلام کے فرائض کے پورے کرنے والے تھے؟ ان ساری باتوں کے باوجود ان کے پاس محبت کی ایسی کسوٹی تھی جس کسوٹی پر اللہ نے ان کے ایمان کو ماپا، جس کسوٹی پر اللہ نے ان کے ایمان کا امتحان لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں بیٹھے، کالے رنگ کا صحابی، مدر قد کا صحابی، مار کھاتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا۔ انصار مدینہ کا ایک فرد آیا، باپ آیا، حضور کی خدمت میں آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علیحدہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ جی مجھے علیحدہ سے بات کرنی ہے۔ بتا، یہ سارے میرے اپنے ہیں۔ کہنے لگا کملی والے مجھے کل بتایا میری بیوی نے میری بیٹی جوان ہو گئی، مدینے کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں شمار، اور میں مدینے کے بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر ہوں۔ ہم میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے، قبول فرما لے۔ میرے نبی نے مسکرا کے یوں دیکھا، جلبیب رضی اللہ عنہ پہ نگاہ پڑ گئی۔ جلبیب جی تیری شادی ہوئی؟ کہنے لگا کملی والے یہاں روٹی کوئی نہیں دیتا، لڑکی کون دے گا؟ نہ کلی نہ چلی۔ آپ نے انصار مدینہ کی طرف دیکھا، ہاں بھائی لڑکی دینی ہے، میرے سمجھ مجھے دی تو اس کو دے دے۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دل میں سوچا کہاں یہ کالا کلوٹا، کہاں وہ حسین و جمیل، جوڑ نہیں ملتا۔ کہا چلی کلی کچھ نہیں، یہاں پیسے کے انبار ہیں، جوڑ نہیں ملتا۔ ہاں کر یا نہ کر؟ جی تھوڑی دیر کے لیے مشورہ کروں گھر والوں سے، اس کی ماں کا بھی تو حق ہے۔ گھر چلے گئے، بیوی سے جا کے بیوی کے پاس کھڑے ہوئے رونے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ بیوی روتا دیکھ کے کہنے لگی مجھے پہلے پتا تھا ہمارے مقدر اتنے اونچے کا کہ ہماری بیٹی قبول کریں گے، کہ نہیں قبول کر لی، کہ پھر رونا کیسا، کہ اپنے لیے نہیں جلبیب کے لیے رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے، ناک کا چپٹا، چھوٹا قد ہے، لٹا پٹا آیا، نہ اس کا مدینے میں کوئی، نہ اس کا مدینے میں کوئی، نہ وہ کسی کا مدینے میں۔ اللہ اکبر۔ بس نبی کا غلام بل گیا، کلمہ پڑھ لیا، میں کیسے رشتہ دے دوں تو بتا۔ میاں بیوی دونوں رونے لگ گئے۔ اگر ہاں کر دے تو بیٹی کی عزت کا مسئلہ، اس کی خوشیوں کا مسئلہ، اگر نہ کر دے تو ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ یوں نہیں کہا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے، اللہ نبی وارث ہے۔ رو رہے ہیں۔ جس لڑکی کے ساتھ رشتہ طے ہونا چاہیے تھا، ہونا قرار پایا تھا، باہر آئی، ماں باپ کو روتے دیکھا، کیا ہوا؟ کہ وہ جلبیب کا رشتہ تیرے ساتھ ہو رہا ہے، ہم نے تو حضور کے لیے بھیجا تھا۔ کہ پھر روتے کیوں ہو؟
کہ جن کے لیے بھیجا تھا انہوں نے جلبیب کے ساتھ کر دیا. آگے بڑھی اپنے دوپٹے کے کونے سے ابے کے آنسو صاف کیے, ماں کی آنکھوں کے ہنجو صاف کر کے سینے سے لگا کے رونے لگی. کہنے لگی اس سے بڑی اور سعادت مندی کیا ہے؟ کسی کے لیے لڑکا بھائی پسند کرے گا, رشتہ دار پسند کرے گا, عزیز پسند کرے گا, تم تو مجھے سینے سے لگاؤ, تمہیں تو مجھے مبارکباد دینی چاہیے, میرے لیے دولہا کالی کملی والے نے پسند کر لیا. پھر ہاتھ اٹھائے, ماں باپ کو کہنے لگی اتردون امر رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کر رہے ہو, جاؤ گے کہاں؟ بچ کے نکل جاؤ گے کہیں؟ واللہ لا یضیعنی, مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا, تم بس ہاں کرو. اتنے میں حضور نے جلبیب کو دروازے پہ بھیج دیا, جلبیب جا, اور انہوں کہ دینی دے نہیں تیرا کھپنے کول سن اور بڑیاں نے. یہ دروازے پر آئے تو سسر نے دیکھا, ہاں بھائی, اندر جا کے لگا, وہ تو دروازے پہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا کہ جلدی کرو. سسر کو غصہ آیا, دروازے کے پیچھے سے سوٹا نکالا, یوں سر پہ کھڑا کر دیا. بیٹی نے روکا, کہا اللہ کے رسول کے سامنے جا کے رو دیا, ہائے تو ہمارے مقدر ایسے ڈوبیں گے, ہمیں چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا. باپ کو خیال آیا, جلبیب کے پیچھے پیچھے دوڑے گئے. کملی والے ہاں ہو گئی, ہاں, کہ دیر کیوں کر دی؟ کہ کملی والے سوچ میں پڑ گیا, معاف کر دیجئے. اسی مجلس میں نکاح ہو گیا. غالباً احد کی لڑائی کا 4 دن بعد اعلان ہو گیا. بیاں بیوی بستر پہ بیٹھے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے. یہ اتنی حسین کے مثال کوئی نہیں, یہ اتنے کالے رنگ کا کہ مثال اس کی کوئی نہیں. دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے. قرآن آیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر, نکلو اللہ کے راستے میں, ہلکے ہو یا بوجھل ہو. فصل تیار ہے تب بھی نکلو, گھر کے اندر فاقے ہیں تب بھی نکلو, کیونکہ تم نے وعدہ کیا مال جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا, مال جان اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب شوہر بیوی کو دیکھ رہے, بیوی شوہر کو دیکھ رہی ہے. یہ صحابیہ اٹھ کے کھڑی ہوئی, کہا دیر کس چیز کی؟ میرا حسن اور جوانی تجھے جانے سے روک رہی ہے. اگر تجھے ہاتھ میں نہ گیا, ابھی ابھی مجھے طلاق دے, میں اپنے گھر چلی جاؤں. میں نے تو تیرے سے نکاح اس لیے کیا تو اللہ کے راستے میں کٹے, قیامت کے دل میں شہید کی بیوہ کہلاؤں. تیاری کر کے گھر سے نکلے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کیا. میدان میں لڑتے لڑتے جلبیب شہید ہو گئے. پتا تھا جلبیب بھی میدان میں 4 دن ہوئی شادی ہوئے, یہ میں بھی میدان میں آیا ہوا ہے. اللہ پاک نے جو مقدر تھا وہ کیا, کچھ شہید ہوئے کچھ بچے. رحمت والے نبی نے شہداء کی لسٹوں میں دیکھا, فرمایا میرا جلبیب تلاش کرو. شہیدوں میں نام نہ آیا, زخمیوں میں تلاش کرو, زخمیوں میں نام نہ آیا. حضور نے فرمایا جاؤ پتھروں کے نیچے دیکھو, دبا ہوا نہ ہو, جاؤ دیکھو مٹی کے تودوں کے پیچھے نہ پڑا ہوا ہو. صحابہ اکرام کی جماعت گئی, حضرت جلبیب کو دیکھا 7 کافروں کے درمیان شہید ہوا پڑا ہے. کملی والے وہ تو 7 کو جہنم رسید کر کے خود اللہ کے پاس پہنچ گیا. یوں نہیں فرمایا جاؤ اٹھا کے لاؤ, فرمایا اس کے پاس مجھے لے جاؤ. کملی والا آج اسے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گا. جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پاس پہنچے. حضور علیہ السلام نے حکم دیا, آپ نے فرمایا ذرا اسے میرے بازووں پہ رکھ دو. رحمت والے نبی نے بازو پھیلائے, جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے بازووں پہ رکھ دیا. ادھر خون بہ رہا ہے, ادھر آنکھ سے آنسو بہ بہ کے جلبیب کے خون میں مل رہے ہیں, ماتھے پہ مل رہے ہیں, اور کیا فرما رہے ہیں, ھذا منی وانا منہ, ھذا منی وانا منہ, یہ میرے میں سے میں اس میں سے, یہ میرے میں سے میں اس میں سے. پھر حضور علیہ السلام نے خود
آئی، آپ بھی قبر کی کھدائی میں شامل ہوئے۔ جب قبر تیار ہوئی گھٹنے ٹیک کے قبر کے اندر اتر گئے، جلابیب کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اللہ اکبر، پھر چہرہ دیکھ کے فرمایا لے یار اللہ کے حوالے، القریب تیری میری ملاقات ہوگی۔ جب یوں کہا سیدنا صدیق اکبر کی دھاڑیں نکل گئی، قبرستان میں چیخے مار کے رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا، تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ کہنے لگے کملی والے اس کالے کلوٹے کے مقدروں پہ رونا آ رہا ہے، قد کوئی نہیں، رنگ کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، لیکن اللہ کے راستے میں گردن کٹائی، آج کملی والا قبر میں اتار رہا ہے۔ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں صدیق کی جان ہے، جلابیب قبر میں نہیں جا رہا بلکہ آج تیرے ہاتھوں سے جلابیب جنت کے اندر جا رہا ہے۔ اچھا، جب قبر تیار ہو گئی، مکمل کام کر کے رخصت ہوئے، گھر نہیں گئے، سیدہ فاطمہ کے مکان پہ نہیں گئے، سیدہ عائشہ ام سلمہ کے مکان پہ نہیں گئے، مدینے کی گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ حضور کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے جلابیب کا مکان بتاؤ کہاں ہے، میں اس کی بیوہ سے ملنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت جلابیب کے مکان پہ تشریف لے گئے، کہاں ہے بیوہ؟ روتی ہوئی حضور کے پاس آئی، فرمایا صبر کر، تیرے جلابیب کو اللہ نے قبول کر لیا۔ دوستو، نیکی کی توفیق سب کو ملتی ہے، قبول وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی چاند رات مہندی لگوانے کے لیے، بازاروں میں جا کے جوتا خریدنے کے لیے، بازاروں میں جا کے شور و غوغا کرنے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ چاند رات سجدے میں پڑھ کے رونے کے لیے بنائی۔ اللہ روزوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق دے دی، صدقے بھی کروا دیے، افطاری سحری کی توفیق دے دی، زکوٰۃ بھی ادا کروا دی، تراویح میں قرآن پڑھنے سننے کی توفیق دے دی، روزہ رکھنے کی توفیق دے دی۔ جولی پھیلا پھیلا کے مانگو، یا اللہ توفیق دے دی، ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ توفیق سب کو دیتا ہے، قبول اپنی مرضی سے کرتا ہے، مشورہ نہیں لیتا، کئیوں کے منہ پہ مار دیتا ہے، کئیوں کے قبول کر لیتا ہے۔ جلابیب کے دروازے پہ چلے گئے، بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں بیٹی میں تیرے سے وہ لفظ سننے آیا ہوں جب تیرا رشتہ لے کر تیرا باپ تیرے گھر آیا تھا، تیرے باپ نے انکار کر دیا، تیری ماں نے انکار کر دیا، تو نے کیا کہا تھا ذرا آج وہ جملے سنا۔ کہنے لگی کملی والے جب کالے رنگ کا میرے شعبید کا سنا، کملی والے دل نے تو کا انکار کر دے، تیری محبت نے کا اقرار کر دے، دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو نے کہا تھا کیا؟ کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگا کے کہا تھا اتردون امر رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کے حکم کا انکار نہ کرنا، میری فکر نہ کرنا، جس کو مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں لے لے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا ہے، واللہ لا یضیعنی، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی، حضرت جلابیب کی گھر والی کو اپنے پاس بٹھایا، دروازے سے پہ صحابہ کھڑے تھے، فرمایا تم عامل کو آج میں اس کی قربانی پہ سے دعا دے کے جا رہا ہوں۔ نبوت والے ہاتھ اٹھے، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشا کدل کدہ، یا اللہ یہ تیری محبت میں اپنی محبت کو قربان کر دیا، 4 دل کی نئی نویلی دلہن، یا اللہ اس کے ابھی تو اس کے کپڑوں سے ہاتھوں سے شادی کی خوشیوں کا رنگ نہیں اترا، اے اللہ اسے اتنا دے کسی کا محتاج نہ بنا، رزق بارش کے قطروں کی طرح برسا۔ اللہ اکبر، وصلی علیہم ان صلاتک سکن اللہ، نبی جس کے لیے دعا کر دے اس کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ نبی کی دعا رنگ لے آئی، صحابہ کہتے حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا، ہم صحابیات کہتی ہیں ہم شوروں والی ضرور تھی، ہمارے گھروں میں مزاجی خدا ضرور تھے، کبھی کبھی ہمارے گھروں میں آٹا ختم ہو جایا کرتا، جلابیب کے گھر سے آٹا مانگ کے گھر میں روٹیاں پکایا کرتے تھے۔ آج عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے،
ملک عظمت صاحب، ملک افضل صاحب، بھائی شکیل صاحب، سہیل صاحب، کبھی یہ دل میں نہ لانا ماں جلدی چلی گئی، وہ کبھی کبھی نعمتیں دے کے آزماتا ہے، کبھی کبھی نعمتیں لے کے آزماتا ہے۔ تم باغ میں چلے جاؤ، تمہیں باغ میں جو پھول پسند آئے گا اسے توڑ کے اپنے بالوں میں اپنی جیب کے آگے لگاؤ گے، جو پھول اسے پسند آیا وہی اس نے گلشن میں سے توڑ کے اپنی جنت کے گلشن میں سجا دیا۔ بس میرے عزیزو، اب ذرا بیٹو، اب صاحبزادو، ذرا قدم سنبھال کے رکھنا، اب سوچ سمجھ کے قدم رکھنا۔ پہلے جہاں چاہے دھاڑ دیا کرتے تھے، جہاں چاہے چھلانگ مار دیا کرتے تھے، تمہیں پتا تھا دعا دینے والی ماں موجود ہے، اب ماں اللہ کے پاس چلی گئی، قدم اٹھانا، یہ نہ تمہارے قدم اٹھانے پہ اسے غصہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچ گئے، اللہ جل شانہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ اب ذرا قدم سنبھال کے رکھنا، کیونکہ تیری دعائیں دینے والی ماں میرے پاس آ گئی ہے۔ معلوم ہوا پیغمبر بھی ماں کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ آؤ تمہیں ایک کہانی قرآن کی زبانی، حدیث کی زبانی، صحابہ کی زبانی سناؤں۔ 6 سال کی عمر میں میرا نبی دنیا سے، میرے نبی کی والدہ حضرت آمنہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ آخری حج میرے نبی نے اللہ اکبر کیا، 63 سال کی عمر، 57 سال ہو گئے ماں کو دنیا سے گئے ہوئے۔ حج کے بعد جب قافلہ صحابہ کا 70,000 کا لشکر واپس آ رہا ہے، اللہ ابوا کا قبرستان آیا، آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا، صحابہ سواریوں کے رخ ادھر پھیر لو۔ ابوا کے دروازے پہ اترے، ننگے پاؤں ماں کی قبر کی طرف جانا شروع کر دیا، اور جا کے ماں کی قبر پر ایسا روئے کہ آپ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ شانوں والے صدیق سے برداشت نہ ہوا، کملی والے آپ تو صبر کی تلقین کرنے والے آپ بھی، حضور نے فرمایا ابو بکر دیکھ تو صحیح میری ماں ہے۔ عجیب جملہ فرما کے ماں کے مقام کو بلند کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے جانا چلے جاؤ، آج رات محمد اپنی ماں کے پاس گزارے گا۔ ٹھنڈیاں چھاواں، اللہ اکبر۔ گئی ملک عظمت ٹھنڈی چھا، گئی ملک شکیل ٹھنڈی چھا، گھر خالی رہ گیا، بچوں سے گھر آباد نہیں ہوتا، بیوی کے ہنسانے سے گھر آباد نہیں ہوتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اجڑا گھر تو ماں باپ کی دعاؤں سے آباد ہو جاتا ہے۔ اور جن کی ہیں قدر کر لو، ورنہ ایک دل بھی کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے تم بھی قبرستان چھوڑاؤ گے۔ دعا کرو کسی کا باپ نہ مرے، اللہ، اور سجدے میں رو رو کے دعا کرو اللہ ماں تو کسی کی بھی نہ مرے۔ یقین جانو اللہ اکبر، باپ کے مرنے کے بعد ماں سنبھال لیتی ہے، ماں کے مرنے کے بعد باپ کے ہوتے ہوئے اولاد در بدر ہو جاتی ہے، دھکے کھاتی ہے۔ باپ مرتا ہے، ماں لوگوں کے برتن مانج کے روٹی پکا لیتی ہے۔ ماں مر جائے، باپ دکانداری کرے، باپ ذمہ دارہ کرے، کمانے کی ٹھیری لگائے یا اولاد کے لیے روٹی پکائے، اولاد رل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا نے مرتے وقت 3 وصیتیں کی تھی بستر پر۔ علی تجھے اختیار ہے میرے مرنے کے بعد شادی کر لینا۔ علی دوسری وصیت یہ ہے، کیا کہ اے علی 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، 1 دن 1 رات میرے بچوں کے پاس ضرور گزارنا۔ علی تجھے کیا بتاؤں، ہم نے ماں کے بغیر اولاد کو رلتے دیکھا ہے۔ ماں خدیجہ چھوٹی سی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی تھی، ابا لوگوں کو قرآن سنا کے لولوہانوں کے گھر آیا کرتا تھا، بھوک کی حالت میں باپ کی حالت کو دیکھ کے روٹی مانگتے ہمیں شرم
فرمایا کرتی تھی اللہ اکبر، ماں کے نہ ہونے پر باپ کے زخموں کو دیکھ کر 5 دن تک بھوکی رہ جایا کرتی، لیکن کبھی روٹی کے لیے باپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتی تھی۔ حسن حسین بڑے چھوٹے ہیں، علی ایک رات ایک دن ان کے پاس گزارنا، جب یہ بالغ ہو جائیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تو ان کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ حضرت حسن حسین روتے ہوئے آ گئے، حضرت علی کو حضرت فاطمہ کو روتے دیکھا، ایک ابو سے پوچھنے لگا کیوں رو رہے ہو، ایک امی سے پوچھنے لگے کیوں رو رہی ہے۔ ابو نے ایک کو کہا تیری ماں چھوڑ کے جا رہی ہے، دوسرا بھی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ اماں نے روتے ہوئے کہا رونا بند کرو اور جاؤ نانے کے روزے پہ میرا سلام کہہ کے آ جاؤ۔ یہ دونوں شہزادے گئے، روتے ہوئے واپس آئے، سلام کیا، فوراً واپس آ گئے۔ اللہ اکبر، بیٹو اتنی جلدی سلام کیوں کرائے؟ کہ اماں تجھے کیا بتائیں، نانا نے بھیج دیا۔ بیٹو تم نے کیا سلام نہیں کیا؟ ہم نے جا کے نانا کو سلام کیا اور رونا شروع کر دیا۔ روزہ انور کی فضاؤں سے آواز آئی جلدی کرو ماں کے پاس چلے جاؤ، جتنا ہو سکتا ہے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جتنا ہو سکتا ہے ماں کے چہرے کی زیارت کر لو۔ آج کے بعد تمہیں نانے کا روزہ نظر آئے گا لیکن ماں کا چہرہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اماں کہاں جا رہی ہے چھوڑ کے؟ اماں کہنے لگی تمہارا نانا صبح خواب میں آیا تھا، میں مصلی پہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تمہارے نانا جان، میری آنکھ لگ گئی، نانا خواب میں آ گئے۔ اماں کیا کر رہے تھے؟ کئیوں کر کے کمروں میں چیزیں تلاش کر رہے، کبھی گھر کے ویڑے میں، کبھی کمرہ دیکھ رہے۔ کہ میں تمہارے نانا جان کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، تمہارے نانا جان میرے ابا نے دیکھ کے مجھے سینے سے لگایا، رونے لگ گئے۔ میں نے کہا ابا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہ بیٹی تجھے ہی تلاش کر رہا تھا۔ کہ میرے ابا نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے فرمایا بیٹی آج بتا تو نے روزہ رکھا؟ میں نے کہا جی۔ کہ بیٹی بتا سحری تو نے کس چیز سے کی؟ میں نے کہا ابا وہی جو جس سے کل کی تھی، میں نے کھجور کا دانہ کھایا، پانی کا گھونٹ پی لیا، روزہ رکھا۔ میرا باپ مجھے سینے سے چپٹا کے رونے لگ گیا، فرمایا بیٹی آج آخری سحری تو نے فاقوں پہ کی، تو سحری علی کے دسترخوان پہ کرائی، بیٹی افطاری کے لیے تیرا ابا دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ علی آج ابا کے ساتھ نواسو بیٹو، آج ابا کے ساتھ میری جو ہے وہ افطاری ہوگی۔ حضرت علی کو کہنے لگی ایک بات کہوں فاطمہ، حضرت علی سے کہنے لگی ایک بات کہوں، مجھے کسی گاؤں میں بتانا بیوی مرتے ہوئے شوہر سے ایسے کہہ گئی ہو؟ یہاں تو بیوی بیمار ہوتی ہے، 50 سال خدمت کرنے والی کو میکے بھیج دیتے ہیں، جا پراما کل چلی جا، اتھے سوکھی مریں گی، اتھے تیری کون کرے گا؟ میری نہیں کوئی کردہ، تیری کتے کرے گا؟ یہ تو آخری وقت ہوتا ہے۔ دعا کرو زندگی کا جیون ساتھی کسی کا جدا نہ ہو۔ اللہ کی قسم بیوی چلی جائے یا شوہر چلا جائے، ہم نے دونوں میں سے کسی نہ کسی کو گلیوں میں رلتے دیکھا، بھیک مانگتے دیکھا، لوگوں کے برتن مانجتے دیکھا، لوگوں کے ہوٹلوں پہ گلاس پلیٹیں دھوتے دیکھا، 4 بیٹوں کے باپ کو ہم نے روڈوں پہ بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ کبھی اپنی اولاد کے بھروسے پہ بیوی پہ لال تار نہ کرنا، کبھی شوہر پہ لال تار نہ کرنا۔ یہ شوہر ہی ہے جو بیوی کے نخرے اٹھاتا ہے، ورنہ بیوی کے مرنے کے بعد یا شوہر کے مرنے کے بعد ایک روٹی پر اولاد بیوی ماں کو دیتے یا باپ کو ایک روٹی دیتے ہوئے 10 تانے دے دیا کرتی ہے۔ ہاں چلیے فاطمہ، سیدہ فاطمہ نے ہاتھ جوڑے حضرت علی کے آگے، علی میرے ہاتھوں کو دیکھ، ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے، چکی چلا چلا کے ہاتھ پہ ہاتھ ملنے۔ فاطمہ ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہے؟ علی قیامت کا دن ہوگا جب ابے کے حوض کوثر پہ ساتھ کھڑی ہوں گی،
علی تو بھی میرے باپ کے حوض کوثر پہ پانی پینے آئے گا کہاں؟ کہ علی آتے آتے میرے پہ تیری نظر پڑ جائے، ہاتھ جوڑتی ہوں میرے باپ سے میرا گلہ نہ کرنا، یوں نہ کہنا تیری بیٹی فاطمہ میرا حق ادا کر کے نہیں آئی ہے۔ حضرت علی کی چیخ نکل گئی، سیدہ کے ہاتھ سینے پر رکھ کر اپنے ہاتھ جوڑ دیے کہ یہی بات میں تیرے سے کرتا ہوں، قیامت کے دل میرے تیرے کو دیکھ کر میرا سامنا کر کے اپنے باپ کی طرف اشارہ نہ کر دینا۔ کیسے آدمی کے ساتھ شادی کی جس نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلایا ہے؟ دونوں بھی ابھی رو رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ایسے پیار کا منظر دیکھ کر آسمان کے ستارے اور آسمان بھی رو رہا ہوگا کہ نہیں؟ زمین بھی ایسی ہستیوں کی آمد پر اور ایسی ہستیوں کو اپنے اندر سمونے پہ خوش ہو رہی ہوگی کہ نہیں؟ دوستوں مال مل جائے گا، دولت مل جائے گی، ثروت مل جائے گی، عزت مل جائے گی، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے ایمان کی موت مانگ لو۔ ایمان بالخیر، خاتمے کی خاتمہ ایمان کی موت مانگ لو۔ جسے ایمان پر خاتمے کی موت آ گئی، اللہ کی قسم اس کی دنیا بھی ہری ہو جائے گی، آخرت بھی ہری ہو جائے گی۔ بس آج کا یہ پروگرام جو آپ کی جامع مسجد میں ان برادران کی والدہ اور ہماری بھی والدہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے سجایا گیا، بس مرنے والے کو بھی یہی کچھ پہنچ رہا ہے، باقی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی۔ دنیا تو اتنی نکمی اور بے وفا ہے کہ جن کپڑوں میں مری تھی وہ کپڑے بھی اس کے اتار دیے۔ اپنی عزت بچاؤ، اپنی حیا بچاؤ، اپنی گھر والیوں کا پردہ بچاؤ، اپنی غیرت ایمانی کو زندہ کرو۔ یہی قبر کا تحفہ ہے، یہی قبر کا گلدستہ ہے، یہی قبر کی نیکیاں ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میں ان کا انکاری نہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے بول کو اچھا بناؤ۔ سونے پر سہاگا ہوگا، عبادات اس معیار کو پہنچے گی جس معیار کو دیکھ کر اللہ قبول کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اچھے بناؤ، نبی کی سارے طریقوں کو لیتے ہو، حضور والے اخلاق کو بھی ساتھ لے لو۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، نیک اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ حضرات اتنی دیر سے بیٹھے ہو، اللہ آپ کا بیٹھنا یہاں قبول فرمائے۔ مرحومہ کے لیے اور اہل علاقہ میں جتنے فوت شدگان ہیں، اللہ جل شانہ سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اول آخر درود شریف پڑھ لے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ اللہ اللہ کل ہو اللہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یا اللہ جو کہا سنا قبول فرما لے۔ یا اللہ جو خیرات کا طعام کا دور دراز سے اور پورے علاقے والوں کی مہمان نوازی کا جو کھانے کا اہتمام کیا، اللہ کریم جو پڑھا گیا جو سنا گیا اپنی بارگاہ میں شرب قبولیت عطا فرما۔ غلطی کوتاہی کو، دکھلاوے کو، ریاکاری کو معاف فرما، کمی پیشی کو اپنے خزانوں سے پورا فرما۔ ہماری طرف سے اس کا ثواب سرکار مدینہ روح قلب و سینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں پہنچا۔ یا اللہ اس ثواب کی برکت سے آپ کے درجات اور بلند فرما دے۔ یا اللہ درود و سلام کی کروڑوں رحمتیں آپ کے روزہ انور پہ نازل فرما دے۔ یا اللہ آپ کی آل پاک ازواج مطہرات جمیل انبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین، یا اللہ تمام سلاسل کے بزرگوں میں قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، تمام اکابرین کو اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کی روحوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے ارواح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ خصوصاً بالخصوص بھائی شکیل، بھائی عظمت، بھائی افضل صاحب،
اللہ ان کی والدہ محترمہ کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ملک سہیل صاحب، عبدالحمید صاحب، عبدالحفیظ صاحب، اللہ جو بھی ان کا ان سے رشتہ تھا اللہ مرحومہ کو اس کا ثواب پہنچا۔ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ جتنے یہاں بیٹھے اللہ ان کے جتنے غائبین دنیا سے چلے گئے اللہ تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے، اور حاضرین کے اللہ جو دلی مرادیں اللہ پوری فرما دے۔ اللہ سب کی قبروں کو اور مرحومہ کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع فرما دے۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ انسان ہے، تیری بندی ہے، غلطیاں بہت ہوئی ہوں گی، اللہ اس نے یوں بھی کہا ہوگا اللہ میں نو معاف کر دے، بس اسی کو پسند فرما کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان المبارک کی برکات کے صدقے ان کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اور جتنے مسلمان بوڑھے بچے مرد اور دنیا سے چلے گئے سب کا عذاب قبر حساب قبر معاف فرما دے۔ اللہ انہیں عرش کے نیچے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حضور کے پڑوس میں نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے تیرے محبوب کے امتی بیمار ہیں، بھائی شفیق صاحب کی بیوی اور یا اللہ بھائی امجد فاروقی صاحب کے والد محترم اور جتنے یہاں حاضرین میں بیٹھے ہیں ان کے عزیزوں میں رشتہ داروں میں گھروں میں ہسپتالوں میں یہاں جو بیٹھے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کلی عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے۔ یا اللہ سب کے حال پر رحم فرما دے، سب کے بچوں کے حال پر رحم فرما دے، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما دے، گناہوں سے معافی کا اعلان کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اور معاف کرنے کا تو بھی اعلان فرما دے۔ یا اللہ اچھی زندگی عطا فرما، نماز روزے کی پابندی عطا فرما، حضور کی پیاری زندگی سے محبت نصیب فرما، نبی کی گھریلو زندگی ہمارے گھروں میں زندہ فرما، حضور کی تجارت کی زندگی ہمارے کاروباروں میں زندہ فرما، مسجد والی زندگی مسجد میں زندہ فرما، نبی علیہ السلام کے ہر طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کے آباد کاروں اور مسجد کے پڑوسیوں اہل علاقوں کو آباد فرما دے۔ یا اللہ مسجد کے امام صاحب اور مسجد کی جتنی انتظامیہ کمیٹی ہے اللہ سب کی اخلاص و للہیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کا دینا لینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اہل خانہ کو صبر عطا فرما، صبر پہ اجر نصیب فرما، جتنے آئے ہیں اور آ کے چلے گئے ہیں سب کا آنا قبول فرما، ان کے لیے اور مرحومہ کی اللہ لیے ذریعہ نجات کا سبب بنا دے۔ یا اللہ جتنے پڑھ کے چلے گئے ہوئے ان کا پڑھنا قبول فرما لے، ان کے لیے اور مرحومہ کے لیے بخشش کا سامان بنا دے۔ اللہ کریم ہر سال جمعے کی سعادت عطا فرما۔